اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے، دعوت و تبلیغ میں جب نکلتے تھے تو قرآن پاک ہی کو اپنا اصل دستور سمجھتے تھے، وہی پڑھ کر کے لوگوں کو سنا کر کے اسلام میں داخل کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے سب سے زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں میں ایک بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے، اور ہم اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے، اس سے ہم دعوت دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگوں میں فرقہ پڑ جائے گا۔ پھر ہم اپنی بنائی ہوئی کتابیں، کوئی کچھ فضائل لے کر کے اور لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ جب تک کہ میرے بھائیوں منہج رسول نہیں اپنائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج، اور ہمارے یہاں ان کتابوں کو اتنا درجہ دے دیا گیا کہ پھر یہ کتاب کیا ہو گئی؟ یہ کتاب اب کیا ہے؟ اب اس کو صرف اور صرف تبرک، یا کہیں ہماری زمین پھنس رہی ہے یا ہمارا کوئی مسئلہ پھنس رہا ہے تو وہاں پر قرآن کی قسم کھا لیں گے، یا نہیں تو حاجی صاحب کا انتقال ہوا اور قرآن تو پڑھتے نہیں تھے، اس لیے کہ تجارت سے، دکان پہ بیٹھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو زندگی میں تو پڑھی نہیں، مرنے کے بعد ان کے گھر والے کرائے پر لا کر کے ریڈی میڈ قرآن کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد اس کا ثواب ان کو بخش دیا جائے۔ یہ قرآن پاک اس لیے آج یہ بن گیا ہے، فرصت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے، ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نور ہے، ہماری جہالت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ قرآن آپ جب پڑھیں گے تو کوئی بھی اگر اس کے تعلیمات کو سمجھ لیں، لا الہ الا اللہ اگر جان لیں، تو پھر کوئی بھی انسان کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ قرآن جو ہے یہ علماء لوگ پڑھیں گے اور عام لوگوں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عام مسلمان پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیسے گمراہ ہوں گے؟ ان کے در سے گمراہ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو حق معلوم ہو جائے گا اور ان کی غلامی سے نجات مل جائے گی۔ پھر فاتحہ خوانی بند، میلاد بند، 11ویں بند، قرآن خوانی بند، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے اس میں اس جگہ ہی نہیں ہے، ان سب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اب جب یہ بند ہوں گی تو پھر ان کی جو اسی پہ بزنس چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے، دین کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے، پرسوں ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں یہ سب عقیدہ پہ بولتے ہیں، صرف عقیدے پر بولتے ہیں، اور فضائل اور اخلاق کے بارے میں ان کا کوئی درس نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ فضائل کی باتیں کریں تاکہ لوگ اکٹھا ہوں، اور جتنے آتے ہیں سب فرقہ بندی کی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ بتلاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ چڑ کر کے بھاگ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے سامنے یہ مسئلہ رکھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
آپ اس سے ہم سے اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کا بھی بات جو ہوتی ہے وہ سب صرف توحید ہی پہ ہوتی ہے اور عقیدے پر آپ زیادہ زور دیتے ہیں، کبھی اخلاق اس پر زیادہ دھیان دیں بجائے اس کے کہ عقیدہ اور جس سے فرقہ بندی ہوتی ہے، تفرقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اخلاق لے کر کے آئیں، پیش کریں، فضائل بیان کریں، تو لوگ بیٹھیں گے اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے منہج سے آپ کا منہج مختلف ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف کا حل اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن سے ڈھونڈ لو۔ آپ قرآن پڑھو، پورے پنے گن جائیے، آپ اس کا 4 حصہ بنائیں، 4 حصہ، اور 4 حصہ میں سے 3 حصہ ایک طرف کریں اور ایک حصہ اتنا بچے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اتنا حصہ پورا اللہ رب العالمین نے کس بات پر لوگوں کو توجہ دلائی ہے؟ عقیدے کی، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم قرآن کی بات مانیں، اللہ کی بات مانیں کہ آپ کی رائے کو مانیں؟ کہا کہ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو میں نے کہا جب صحیح ہے تو اس کو مانو، لیکن تو میں نے کہا اس میں لیکن کی بات نہیں ہے، جب قرآن کا فیصلہ ہو تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک فرقہ بندی کی بات ہے، میں نے ان کو بتلایا کہ دیکھو، اگر کوئی بات میری مخالف ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بات الگ ہے، تو آپ یہ کرو کہ میں جو بھی آپ نے میری ساری بیان سنے ہیں، آپ کبھی بھی میں نے آپ حضرات کو کسی شخصیت یا کسی بزرگ یا کسی کے کرامات یا کسی کے واقعات یا کسی قصے، میں جو بھی بات کہا ہوں، دلیل قرآن کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، بس، نہ اپنی طرف نہ کسی کی طرف، اپنے حوالے سے میں ایک واسطہ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچا رہا ہوں آپ۔ اور قرآن موجود ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ ہماری بات صحیح ہو کہ نہیں، آپ اس کو ٹٹول سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ رہا کہ آپ جو کہتے ہیں تفرقے والی بات، میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، میں کہتا ہوں کہ صرف مسجد کو آباد کرو، میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں یا 10 سالہ جو مدینہ میں اسلامی نظام اور اسلام کو مکمل کر دیا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کی صرف ایک جگہ بنائی اور وہ مسجد بنائی تھی۔ جیسے بھی آپ کو میسر تھا، کھجور کے پتوں کی اور اس کے ٹہنیوں، جس طرح آپ بنا سکے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین میں کوئی اور آستانے یا اولیاء کے مزار یا یہ شہیدوں کے یہ بنانے ہوتے تو اس وقت صحابہ یعنی شہدائے احد موجود تھے، شہدائے بدر موجود تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے بھی اولیاء کے بھی آستانے بناؤ، چلو کھجور کی پتیوں سے یا جس طریقے سے مسجد نبوی تعمیر کی اس کو بھی تعمیر کر لو، اور لوگوں کو ادھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اولیاء سے دور ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہو جائیں۔ تو یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کی تشریح کی روشنی میں دین کو مکمل کیا، اور جب دین کو مکمل کیا، مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی در بنایا کہ جہاں پر جا کر کے وہ اپنی پیشانی رگڑ سکیں، اپنے سر کو جھکا سکیں، رکوع کر سکیں، سجدہ کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں اور دعا کر سکیں۔ اور وہ جگہ کون ہے؟ مسجدیں۔ مسجد کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں کی، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف۔ میرے بھائی، میں نے کہا بڑے ادب و احترام کے ساتھ توجہ ادھر رکھیں، بات سمجھنے کی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو پکارو۔ یہ بات کہاں سے میں نے لی؟ کلام پاک سے۔ ایک اللہ سے مانگو، قرآن سے موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مانگا تو کیا کہا؟ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی۔ کس نے مانگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ زکریا کی دعا کیا ہے؟ ونادى زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ وذنون اذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، نوح نے، سب نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کو پکارو۔ ہم تو سارے بندوں کو ایک سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے بلند رب کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ آپ غوث اعظم کو پکارنے سے منع کرتے ہو، خواجہ اجمیری کے دربار پر جانے سے آپ منع کرتے ہو، آپ کلیر جانے سے منع کرتے ہو، بہرائچ جانے سے منع کرتے ہو،
داتا گنج حجویری کے مزار پہ جانے سے آپ منع کرتے ہیں. میں نے کہا کہ وہاں پر کیوں جائیں؟ ہے دلیل؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہے یا بتلایا ہے کہ اولیاء کے پاس جانا، ان سے مرادیں مانگنا، ایسے ایسے میرے بھائیو شرک، ایسے ایسے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ جو عقیدہ اپنے اولیاء کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا عقیدہ نہیں ہوتا ہے. ابھی کل میں ایک کیسٹ یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک بہت بڑا عالم کیا کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مشکل کشا غوث اعظم، غریبوں کے مشکل کشا غوث اعظم. ہاں یہ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ، اتنا انسان گر چکا ہے. غریبوں کے مشکل کشا غوث اعظم، یعنی غوث اعظم ہمارے یہاں کن کو کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی. اللہ کو نہیں کہتے ہیں، یعنی وہ مشکل کشا ہیں، یعنی مشکل میں نکال دیتے ہیں. اور یعنی تو مشکل میں کون ڈالتا ہے؟ ہاں مشکل میں کس نے ڈالا؟ اور قرآن کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. نبی سے بہتر، نبی سے معزز، نبی سے شریف اور نبی سے زیادہ فضل و مرتبت والی نہ کوئی ذات اس دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی. عرش والا اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ کہتا اے نبی اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ابراہیم نہیں دور کر سکتے ہیں، نوح نہیں دور کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دور کر سکتا ہے. لا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کی بات ہے یہ. اگر ایسی بات ہوتی تو کیا کہتے کہ اگر ایسی بات ہے تو خلیل اللہ موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ وہ موجود ہیں. اے نبی جن کی اتباع کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست موجود ہے، اس کے قبر پہ جاؤ اور اس سے مرادیں مانگ لو. لیکن نہیں، کیا فرمایا؟ ادعونی، کیا فرمایا؟ اے میرے بندو مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو. قرآن پاک پڑھیں میرے بھائیو اور اس سے عقیدہ. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ، اس کو پکار. اس میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اور آپ کہتے ہو نہیں ان کو بھی مانو. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے ان کو معبود نہیں مانا ہے، کیوں ہم ان کو جائیں ان کی عبادت کریں یا ان کے در پر جائیں؟ اگر کہے کہیں کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو. میں نے کہا ہاں قبروں کی زیارت، لیکن مزاروں کی زیارت تو نہیں کہا ہے. کس کی کہا ہے؟ قبور. کس کی؟ قبروں کی. قبرستان جاؤ جہاں پر، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. وہاں کا عالم جب دیکھیں گے سنسان جگہ میں، وہاں پر کیا ہوگا؟ موت یاد آئے گی. کیا یاد آئے گی؟ موت. اور آج ہمارے یہاں کے جو جھلملاتے ہوئے اور رنگ برنگے آستانے جب آپ دیکھیں گے وہاں پر کسی کو ادھر قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو وہاں پر کسی کو موت یاد آئے گی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، ہم کہتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین وہاں پر فیصلہ سنائے گا. اگر اللہ کی سچائی میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کو اگر کوئی پکارے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں تو اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، غوث کے در پہ جو بھی جائے جھولی بھر کر لائے، یعنی ٹھیک ہے تم غوث کو مانتے ہو، ان کو مانتے ہو، ٹھیک ہے. اگر قیامت کے دن وہ غلط ہو تو اللہ والا تو مسئلہ ہی ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ. ہم نے سب نے کلمہ پڑھا اللہ کے بارے میں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اور آپ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے ہو، کہتے ہو غریب نواز یہ بھی ہیں. اگر یہ بات قیامت کے دن غلط ہو تو کیا وہاں کیا پھر رہے گا؟ پھر بچ سکتے ہو وہاں پہ. لیکن اگر ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی ہے تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ان کو کیوں نہیں پکارا. یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ پہلا ہی سوال جو ہوگا قبر میں وہ صرف یہی ہوگا من ربک، اللہ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائیو؟ سمجھ رہے ہیں تو کہیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر بعد میں بھی سمجھیں گے اس کو. یعنی یہ فرقہ بندی ہے یا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں ان کو بھی مانو، ان کو بھی مانو جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اولیاء ہیں، نیک بنتے ہیں، کوئی ان کا احترام ہے،
ان پر ہم ہر نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنا آقا مان لیں، مشکل کشا مان لیں، حاجت روا مان لیں، غریب نواز مان لیں، ایسا نہیں۔ ان کا احترام اپنی جگہ، انہوں نے جو درس دی ہیں، جو تعلیم دی ہیں، اگر تعلیم توحید کی ہے، اللہ کی، دین کی، اسلام کی، اس کو ہم مانیں گے بس۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہی ہے، اور جب یہ سب دیکھتے ہیں تو ان کو ایک نئی بات لگتی ہے۔ تو جس طریقے سے اس نے کہا تھا ابو جہل نے کہ اے سعد بن معاذ، تم نے صحابیوں کو جگہ دی، صحابی کی بات مان لی، تو آج ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے وہابیوں کو جگہ دی، تم نے وہابی کی بات مان لی۔ نہیں، وہاب جانتے ہیں اللہ والے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حق کی تلاش کریں، کوئی نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی کسی تعصب ہے، بلکہ یہ ہے کہ حق کیا ہے اس کو ہم تلاش کریں۔ قرآن پاک موجود ہے، اس سے ہم اپنا فیصلہ سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی زندگی بھی موجود ہے، ان کے حوالے سے ان کی زندگی دیکھ لیں، قرآن پاک کی تعلیم دیکھ لیں، بس وہی اسی پر عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔